جو سیپریٹ ہمارے ہاں الیکٹریٹ ہے اس کو پھر آپ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں سر؟ باسط صاحب دیکھیے، سیپریٹ الیکٹریٹس کی کہ غیر مسلمانوں کے لیے ایک الگ نشستیں ہونی چاہیے کا ایک یہ بہت لمبا ایک تاریخی حصہ ہے تاکہ ان کو جائز نمائندگی کا موقع فراہم کیا جائے. لیکن میں عرض کروں گا کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس وقت جنرل مشرف کے ساتھ کابینہ میں شامل تھا، ان کے قومی امور کے مشیر کے حیثیت میں اور وزیر کی حیثیت میں. اور ایک جو بہت ہی انقلابی تبدیلی جو جنرل مشرف کے دور میں آئی وہ تھی یہ کہ اس وقت پاکستان میں غیر مسلمانوں کو ایک ووٹ نہیں بلکہ 2 ووٹ حاصل ہیں. آپ اور میں مسلمان کی حیثیت سے صرف 1 ووٹ کا حق رکھتے ہیں، لیکن غیر مسلمان جو ہیں وہ اپنی خاص ریزروڈ سیٹس کے لیے بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں جس پہ صرف غیر مسلمان منتخب ہو سکتے ہیں، اور وہ کھلے عام جنرل سیٹس پر بھی حصہ لے سکتے ہیں اور ووٹ ڈال سکتے ہیں. مثلا سندھ میں سن 2018 کے الیکشن میں 3 ایسی جنرل سیٹس پر غیر مسلمان امیدواروں نے مسلمان امیدواروں کو شکست دی. قومی اسمبلی کے لیے 1 نشست میں اور صوبائی اسمبلی سندھ کی 2 نشستوں پہ. تو یہاں پر تو سیپریٹ الیکٹریٹس کو ارتقاء کے ذریعے ایک بہت ہی مناسب قسم کا فارم دیا گیا ہے پاکستان میں. کوئی حرج نہیں کہ سیپریٹ الیکٹریٹ بھی رہے اور ساتھ ساتھ جوائنٹ الیکٹریٹ کا بھی حصہ بنے. تو اس بات میں سر کتنا وزن ہے کہ ایکچولی یہ 2 قومی نظریہ جو ہے یہ تو ہندوؤں کی پیداوار ہے. ہندو مہاسبھا 1915 میں بنتی ہے، سوارکر، پھر 1925 میں RSS بن جاتی ہے. پھر اگر آپ ہیجور گولوالکر وغیرہ کو دیکھیں جو ہندوتوا کی فلسفی ہے تو پرائمریلی تو یہ ہندوؤں کی طرف سے یہ آیا کہ ہم نے ہندو راشٹر بنانی ہے، اور PMLN نے اس پہ پھر بلڈ کیا. یہ بھی ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے بعض اوقات. جی میں عرض یہ کروں گا باسط صاحب کہ دیکھیے 1857 میں جب مغلائی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور برطانوی فوج نے دانستہ طور پر بہادر شاہ ظفر کے جو 2 صاحبزادے تھے ان کو قتل کیا تاکہ ونس اینڈ فار آل مغل امپائر ختم کیا جائے، کوئی سکسیشن نہ رکھا جائے. تو 1857 میں 2 تاریخی جرنیز سفر کا آغاز ہوا. ایک مسلمانوں کی جانب سے جنہوں نے 700 سال تک اقلیت ہونے کے باوجود انہوں نے اکثریت پر حکمرانی کی. انہیں ایک نیا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا کہ اب ہم کیا کریں گے. برطانیہ رائج ہے ایز اے رولنگ فورس، ہندوز میجورٹی میں ہیں، تو مسلمانوں کا کیا ہوگا رول ایسے حالات میں برے صغیر. لیکن ساتھ ساتھ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی ایک نئے سفر کا آغاز کرنا پڑا، کیونکہ 700 سال وہ رہے انڈر مسلم رول، اور انہیں اب دیکھنا پڑا کہ ان کی اپنی کیا تقدیر بنائی جائے گی. اور ہندو مہاسبھا بننے سے پہلے آریہ سماج کی بنیاد رکھی گئی ان دا لیٹ 19th سینچری، 25 سال بعد 1857 کے. تو آریہ سماج نے ہندو شناخت کو بہت مضبوطی سے آگے کیا، اور اس کے ریاکشن میں پھر مسلمان مجبور ہوئے کہ 1905 اور 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی ڈھاکہ. تو یہ پروسیس آف سائملٹینیس سرچ فار اے نیو آئیڈینٹی، اے نیو رول، ironically was shared by both communities. اور دونوں کا اظہار یہی تھا کہ ہم 2 مختلف حقیقتیں ہیں. ایک ان کا نظریہ تھا کہ جی ہم ہندو اکثریت ہے تو مسلمانوں کو رہنا چاہیے ہمارے ماتحت، اور کچھ مسلمانوں کو وہ قبول تھا اور وہ آج ہیں موجود ہندوستان میں. لیکن کچھ مسلمان اس سے انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم اکثریت کے دباؤ میں نہیں آئیں گے،
اور اسی لیے ہمارے لیے پاکستان ناگزیر ہے، اور اسی لیے یہ جو معجزہ ملا ہمیں پاکستان کا قائد اعظم کی قیادت کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ کئی تنظیمیں جو مسلمانوں کی تنظیمیں تھیں، مذہبی تنظیمیں، انہوں نے سخت مخالفت کی تھی پاکستان کو بنانے کے سلسلے میں، انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، اور آج وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، اسلامی نظریے کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ کیا تضاد ہے، کیا منافقت ہے کہ محمد علی جناح کا معجزہ دیکھیے کہ ایک طرف انہوں نے برطانیہ کو شکست دی جو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، انہوں نے کانگریس پارٹی کو شکست دی جو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، اور اپنے 5 کم سے کم اور تنظیمیں مسلمانوں کی جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، 7 مخالفین کو شکست دے کر یہ معجزہ انہوں نے پیش کیا ہمیں پاکستان کی شکل میں۔ مائی گاڈ، واٹ اے میریکل۔